الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے. شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے. جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. غبار راہ طیبہ سرمے چشم بصیرت ہے. غبار راہ طیبہ سرمے چشم بصیرت ہے. یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے. یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ علی احسانہ. آج ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حضور پر نور سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں پر حضور کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، ان پر درود پڑھ رہے ہیں، اور وہ گنبد خضرا میں لیٹے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور اپنا فیض پہنچا رہے ہیں. وہ گنبد خضرا سے براہ راست اس محفل کو دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا میرا امتی اس کائنات کے جس خطے سے بھی مجھ پر درود پڑتا ہے میں سنتا بھی ہوں، شان کے مطابق جواب بھی عطا فرماتا. کائنات کے ہر خطے سے درود پڑا جا رہا ہے، حضور ہر خطے والے کے درود کو سن رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں. تو ہم بھی اس عقیدے اور یقین کامل کے ساتھ بیٹھے ہیں محفل کو سجائے ہوئے کہ حضور ہم نے جس طرح آپ کی محفل کو سجا دیا ہے، ایک نگاہ ڈال دیجئے ہمارے ان دل کو بھی سجا دیجئے. ہمارے اس دل کو جو گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، نمازوں کے ترک کرنے سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہ کرنے سے، حضور آپ کی ایک نگاہ کرم ہو جائے گی، انشاءاللہ سب کی بگڑی بن جائے گی. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کے ایک لفظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ربانی ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں،
اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سرور انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حسن و جمال عطا کیا، فضل و کمال عطا کیا، جود و نوال عطا کیا، جس طرح محبوب کی مبارک ذات کو بنایا، اسی طرح ہی مبارک نام بھی رکھ دیا۔ کیا نام رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے معنی تعریف کیا گیا، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر لمحے تعریف کی جائے، جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وقت جس ذات کی تعریف کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے بہترین نام رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو محبوب کا نام لے کر شان رسالت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخیاں کریں گے، غلط غلط باتیں کہیں گے۔ اور یہی ہوتا تھا کہ کفار حضور کا مبارک نام لے کر گستاخیاں کرتے تھے، لیکن ایک دن خود ہی سوچنے لگے کہ ارے جب ہم نے ان کو محمد مان لیا تو پھر کسی قسم کا عیب کیسا، پھر کوئی نقص کیسا، کوئی خرابی کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے تو معنی ہی یہی ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی ہر لمحے تعریف کی جائے، جس کی ہر وقت تعریف کی جائے۔ تو جب ہم نے ان کو محمد مان لیا تو پھر ان کی ذات میں کوئی عیب نکالنا، کوئی نقص نکالنا، یہ کیا بات؟ پھر انہوں نے نام مبارک کو تبدیل کیا، اور تبدیل کر کے کیا کرتے ہیں؟ مذمم کہہ کر پھر معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غیظ و غضب کے عالم میں آ گئے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر شان رسالت میں گستاخیوں کا پہلو نکالتے ہیں۔ آؤ تاجدار مدینہ کے جواب کو سنو۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابیوں، تم غم کیوں کرتے ہو، غصہ کیوں کرتے ہو کہ یہ نام کو بگاڑ کر مذمم کہہ کر گالیاں دیتے ہیں، فلاں فلاں کہتے ہیں؟ ارے یہ کسی مذمم کو گالیاں دیتے ہوں گے، میرے خدا نے تو مجھے محمد بنایا، میرے خدا نے مجھے محمد بنایا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایسا پیارا نام رکھا کہ ایک ایک حرف ہٹاتے جاؤ، نام بگڑے گا نہیں، سنور کر سامنے آ جائے۔ یہ نام بگڑے گا نہیں۔ اور میں یہ سوچنے لگا کہ ارے یہ نام کیسے بگڑ سکتا ہے؟ اس نے تو بگڑے ہوئوں کو سنوارا ہے، اس نے تو بگڑے ہوئوں کو نکھارا ہے، سنوارا ہے، یہ نام کیسے بگڑ سکتا ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگوں کے بہت نام ہوتے ہیں، ان میں سے حرف ہٹا دی جائے تو نام بگڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام ہے عزیر، عین ہٹا دو تو زے اور یہ اور را رہ جائے، جس زیر رہ گیا، عین ہٹا دیا، نام بگڑ گیا۔ اب آؤ اپنے آقا کے نام مبارک کو دیکھو، پریکٹیکل کر کر بتا رہا ہوں۔ حضور کے نام میں کتنے حروف؟ میم ہے، میم دال، کتنے حروف؟ 4۔ کتنے؟ 4 حروف۔ اور اللہ رب العالمین کے نام مبارک لفظ اللہ میں بھی 4، الف لام لام اور ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 4، اس میں اللہ میں بھی 4، اور یہ 4 کا ہنسا بڑا زبردست۔ اللہ رب العالمین نے جو 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، وہ بھی 4 آسمانی کتابیں جو نازل فرمائی، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، فرقان حمید۔ اولو العزم فرشتے 4، کون؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، ابھی آئیں گے نہیں۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل آسمانی فرشتے۔ ارے بولو نا یار، یہ سنیوں کا مجمع ہے یا سنوں کا مجمع ہے؟ سنیوں کا مجمع ہے، ہم سنی ہیں، اور اب سنیوں کے بیدار ہونے کا وقت آ گیا۔
بہت سولی ہے. آسمانی فرشتے، اس میں اللہ میں لفظ، اس میں رسول اللہ میں، آسمانی کتابیں، طریقت کے سلسلے. تو جس نے مانا 4 اس کا ہو گیا بیڑا پار. جس نے مانا 4 اس کا ہو گیا بیڑا پار. تو اس میں رسول اللہ میں 4 حروف، میم ہے میم دال. اب اس میم ہے اور میم دال میں سے پہلا میم ہٹا دو تو کتنے حرف بچ گئے؟ 3. ہے میم دال حمد بن گیا، جس کے بھی معنی جس کی تعریف کی جائے. میرے رسول کا نام بگڑا نہیں، نکھر کر سور کر سامنے آ گیا. اب دوسرا ہے ہٹا دو، پہلا میم لگا دو، کیا بنا؟ ممد، جس کے معنی بلند. بلند. اور اللہ رب العالمین کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی ذات سب سے بلند ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سب سے بلند. نام بگڑا نہیں، نکھر کر سامنے آ گئے. اب میم ہے میم دال میں سے میم ہے دونوں ہٹا دو، صرف میم اور دال رہن دو. یہ بن گیا مدہ، جس کے معنی مدد کرنے والا. اور خدا کی قسم اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، کہ جب سب سے زیادہ مدد کرنے والے. لیکن امتیوں نے پکارنا چھوڑ دیا تو پھر مدد کہاں کو آئے گی؟ جس نے حضور کو پکارا ہے اسے مدد ملی ہے. جس نے جہاں پکارا ہے، جس وقت پکارا ہے، جس لمحے پکارا ہے، آقا نے اپنی شان کے مطابق اس کی مدد فرمائی، ہر ایک کی مدد فرمائی. تو میم دال اس کے معنی مدہ، مدد کرنے والے. اب میم ہے اور میم دال میں سے 3 حرف ہٹا دو، صرف آخری دال رہن دو. وہ دال بھی اس کے معنی دلالت کرنے والا. تو یہ دال دلالت کر رہی ہے خدا کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر. خدا کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر. تو اللہ رب العالمین نے ایسا مبارک نام رکھ دیا کہ کتنے ہی حرف ہٹاتے جاؤ نام بگڑے گا نہیں، نکھر کر سامنے آ جائے. جیسی پیاری ذات بنائی ایسا ہی پیارا اور مبارک نام رکھ دیا. اور اس نام کی تو کیا ہی برکتیں ہیں. آج لوگ نام مبارک کو چوم کر آنکھوں پر لگانے پر اعتراض کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بڑا گنہگار، سیاہکار، خطا کار. ایک دن ہوا اس کی موت واقع ہو گئی. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، موسیٰ ہمارا فلاں بندہ فلاں مقام پر پڑا ہے، اسے اٹھاؤ، کفناؤ اور دفنا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے. جب اس مقام پر پہنچے، اس شخص کی طرف نگاہ ڈالی تو پہچان گئے، ارے یہ تو وہی گناہگار سیاہکار شخص ہے جو گناہ کرتا تھا، غلط باتیں کرتا تھا. لیکن اس کا کیا مقام ہوا کہ اللہ رب العالمین مجھ پر وہی فرما رہے، موسیٰ تم جاؤ اسے اٹھاؤ اور دفناؤ. جب بارگاہ رب العزت میں عرض کی تو جواب ملا، موسیٰ تھا تو گناہگار، سیاہکار، خطا کار، لیکن جب بھی توریت کی تلاوت کرتا تھا اور میرے محبوب کے نام کو پڑھتا تھا، چومتا تھا اور آنکھوں سے لگا لیتا تھا. چومتا تھا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیتا تھا. غور کرو، جس کے نام کا یہ مقام ہو اس کی اپنی شان کیا ہوگی، اس کی ذات کا مقام کیا ہوگا. تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا معتبر اور محترم نام ہے کہ آنکھوں سے لگا لیا جائے چوم کر تو اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے. اور اس نام کی برکتیں پوچھنی ہو تو حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھو. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا
کہ جنت کے دروازوں پر، جنت کے درختوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر، جنت میں جو حوریں ہیں ان کی آنکھوں کی پتلیوں پر، غرض یہ کہ جنت کی ہر شے پر اس میں محمد لکھا ہوا پایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جگہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ گویا اللہ رب العالمین یہ بتا رہا تھا آدم میں خالق جنت ہوں، میرا رسول مالک جنت۔ نام اسی کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہو، اسی کا لکھا جاتا ہے جو مالک ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر پر میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا، لکھ سکتا ہوں؟ کوئی کہہ دے لکھ سکتا ہے، بڑی محبت کرنے والے ہیں لیکن نام نہیں لکھ سکتے، نام نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ ملکیت ہی نہیں۔ بھئی جس کی ملکیت ہو اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ میرے گھر کے باہر میرا نام لکھا ہوگا، آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام لکھا ہوگا، تاکہ دیکھنے والے کو پتا چل جائے یہ فلاں چیز اس کی ہے، یہ گھر اس کا ہے جس کا نام لکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی جنت کی ہر شے پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر یہ بتا دیا کہ میرے رسول مالک جنت ہیں، رسول مالک جنت ہیں، جنت کے مالک ہیں، اور واقعی حضور جنت کے مالک ہیں، اسی لیے جنت کو تقسیم فرما دیا، تقسیم فرما دیا۔ فرمایا صدیق اکبر کے لیے جنت کی بشارت ہے، فاروق اعظم کے لیے جنت کی بشارت ہے، عثمان ذی النورین کے لیے جنت کی بشارت ہے، علی خیبر شکن کے لیے جنت کی بشارت ہے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ جتنے عشرہ مبشرہ ہیں ان سب کے لیے جنت کی بشارت۔ اور باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ آ کر جنت مانگا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے یہ مالک جنت ہیں، جنت عطا کرنے والے، جنت عطا کرنے والے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ روزانہ رات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، رات کو حضور کی نوکری کیا کرتے، ڈیوٹی دیا کرتے تھے، تو ہر رات اسی طرح حضور کے ساتھ رہتے۔ جب حضور نے دیکھا یہ اتنے محبت کرنے والے ہیں، ایک رات دریائے کرم جوش میں آ گئے۔ فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل ما شئت، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں حضور سے مانگا نہ جائے، یہ مانگنا شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، حضور سے نہیں مانگا جائے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، وہ دینے والا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اصل خالق حقیقی وہی ہے، مالک حقیقی وہی ہے، رازق حقیقی وہی ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے تو اپنے محبوبوں کے وسیلے سے دیتا، اپنے ولیوں کے وسیلے سے دیتا ہے، اپنے محبوبین کے وسیلے سے دیتا۔ تو لوگ تو اسی پر بحث کرتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لکھتے ہیں، کچھ روایت میں آتا نا سلم ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سلمی ربیعہ، مجھ سے مانگ، جو مانگتا ہے میں عطا کرنے والا۔ لوگ کہتے ہیں حضور سے مانگا نہ جائے، ارے اس حدیث کی روشنی میں تو حکم ہو گیا ہے حضور سے مانگنا، سلمی ربیعہ، مجھ سے مانگ۔ اور وہ حضرت ربیعہ فرما سکتے تھے حضور دینے والا تو اللہ ہے، اور آپ نے تو کسی چیز کی قید بھی نہیں لگائی کہ ربیعہ دنیا میں سے مانگ، یا میرے گھر میں سے مانگ، یا فلاں جگہ سے مانگ، یا عرب سے مانگ، یا مکے سے مانگ، یا مدینے سے، کسی شہر کسی جگہ کی قید نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ بتا رہے تھے ربیعہ تو جہاں سے مانگے گا ہم تجھے وہاں سے عطا کر دیں گے، تو جہاں سے مانگے گا وہاں سے عطا کر دیں گے۔ پھر کیا مانگا؟ فرمایا سلو کا مرافقت فی الجنہ، اے اللہ کے حبیب جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ میں یہ سوچنے لگا حضرت ربیعہ صرف جنت مانگ لیتے تو وہ بھی بہت بڑی چیز تھی، جنت بہت بڑی چیز ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں، سب کی خواہش ہے نا کہ ہم جنت میں جائیں، اور انشاءاللہ حضور کے کرم سے جائیں گے ہم، رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔
لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تم رسول اللہ کے ہو جاؤ، پھر جنت بھی تمہاری ہو جائے۔ ارے جب رسول ہمارے ہو جائیں گے تو پھر جنت کی کیا چیز؟ جنت تو ان کے سامنے بڑی چھوٹی چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ربیہ تمہیں جنت عطا فرما دی۔ حضرت ربیہ نے جنت مانگی، اللہ کے حبیب اگر خالی جنت مانگ لیتے تو جنت تو مل جاتی، لیکن پتہ نہیں وہ کس درجے پر ہوتے اور حضور کس درجے پر ہوتے۔ حضور جنت بھی وہی چاہیے جس میں آپ میرے ساتھ ہوں، جس میں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے قدموں میں ہوں، وہاں بھی یہی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ آمن والہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا جو ان سے پہلے نہ کسی کو عطا فرمایا، نہ ان کے بعد کسی کو عطا فرمایا۔ حسن و جمال، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال، ہر ایک میں کمال عطا فرمایا، ہر ایک میں کمال عطا فرمایا۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر کمال اپنے کمال کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرما دیا۔ ہر کمال اپنے کمال کے ساتھ حضور کی ذات میں جمع فرما دیا، اور خدا کی قسم وہ کمال ہی نہیں دنیا کا جو حضور کی ذات میں موجود نہیں، جو حضور کی ذات میں موجود نہیں وہ کمال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج ہم اور آپ اس آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، باعث تخلیق انس و جاں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ یہ گزارے ہوئے ہمارے لمحات کل قیامت کے روز ہم سب کے لیے توشہ آخرت ثابت ہوں گے۔ یہ یقین ہے، یقین کامل ہے۔ لوگ جلوسوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جلوس کیوں نکالا جا رہا ہے، یہ محفل کیوں سجائی جا رہی ہے۔ بل صحیح روایات میں آیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے نوجوانوں نے، وہاں پر موجود صحابہ نے، سب نے مل کر حضور کی آمد کا جشن منایا۔ سب نے مل کر، ارے حضور ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں تو صحابہ جشن منائیں، تو پھر ہم کیوں نہ جشن منائیں کہ وہ آسمانوں سے لباس بشری میں زمین پر آ رہے، ہماری ہدایت کے لیے آ رہے۔ سب نے خوشیاں منائی، ہر ایک خوشی منانا تھا۔ سب کہتے تھے طالع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ بلکہ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لکھا، شاعر کہتا ہے مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہوتی جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ وہ بچیاں کیا کہہ رہی تھی، کیا گنگنا رہی تھی؟ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اگر آج تم سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ چراغا کیوں کیا ہے، یہ جلوس کیوں نکال رہے ہو، یہ جھنڈے کیوں لہرا رہے ہو، تو سب مل کر کہہ دینا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو جب صحابہ نے حضور کی آمد پر جشن منایا تو پھر ہم کیوں نہ اپنے آقا کی آمد پر جشن منائیں۔
ارے حضور نے تو ہمارے ایمانوں کی بشارت دی ہمیں اور خوشخبری سنائی ہے، مبارکباد دی ہے، مبارکباد دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دن فرماتے ہیں طوبی لمن رعانی وآمن بی، فرمایا مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ صحابہ کی طرف اشارہ، مبارک ہو انہیں، طوبی لمن رعانی وآمن بی، انہیں مبارکباد کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا ہے۔ وطوبی 7 مرات، فرمایا 7 بار مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لانے والے، جنہوں نے جمال مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے ہاتھوں کے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے سورج کو پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا، جنہوں نے حسن و جمال کی تابانیوں کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لانے والے، ہم گناہ گاروں کو ایمان کی مبارکباد دی کہ مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، 7 بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے دیکھا نہیں لے کر ایمان لانے والے۔ تو آج ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ وہ آقا جب ہم سے اتنی محبت کرنے والے تھے تو ہم بھی کچھ دیر ان کا ذکر کر لیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے، کل آخرت بھی کامیاب۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہر طرف آج کی رات میرے حضور کے چرچے ہیں، ہر طرف انہی کی روشنی ہے، ہر طرف انہی پر درود و سلام کے نغمات پیش کیے جا رہے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کدھر کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہر طرف انہی کی خوشبو مہک رہی ہے، تو اسی خوشبو کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ مبارک اور مقدس محفل کو سجایا ہے کہ اللہ رب العالمین کرم فرما دے، حضور نگاہ کرم فرما دے تو انشاءاللہ ہم سب کی بگڑی بن جائے گی۔ میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی ذکر کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی ذکر کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔